السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ لوگوں کو اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں مباشرت کرنا اور اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی طرف سے جماع کرنے کے نقصانات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں یہ طریقہ تو اسلام میں بھی ممنوع ہے، لیکن سائنس میں بھی اس کے کچھ نقصانات ہیں، وہ بیان کرنا جو سائنس نے بیان کی ہے، وہ یہ نقصانات آپ کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 نقصان یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اعضاء خاص کی جلد سخت اور کردری ہو جاتی ہے، جس سے مرد کو لذت اور مزے کی وہ کیفیت معلوم نہیں ہوتی اور ایک فطری جسم کو میسر ہے۔ یہ ایک پروفیسر کا تجربہ ہے۔ نمبر 2 اکثر مرد ایسے ملے جو جنسی نظام کے خاتمے کا اعلان کر چکے ہیں، اب اس جنسی طاقت کے حصول کے لیے قدم قدم پر ڈاکٹرز کی کلینک کی خاک چھان رہے ہیں۔ نمبر 3 اعضاء خاص میں سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایسے مریض اپنا عضو چھوٹا ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ نمبر 4 عورت میں شرمگاہ کی خارش اور مرد میں عضو خاص کی الرجی بڑھ کر زخموں کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ نمبر 5 مردوں میں حالت حیض میں عورت سے جماع کرنے کی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈز کے بڑھنے کے نقصانات بڑھ جاتی ہے، ایسے مرد بعد میں کچھ عرصے میں ہی پیشاب کی بند یا جلن کے ساتھ آنے کی شکایت کرتی ہے۔ اور پروفیسر میسی اور عورت کے ساتھ عقبی جماع، میرے خیال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی سکون اور امراض سے بچنا باقی رہے تو ہر حال میں عورتوں سے عقبی جماع یعنی پاخانہ کے راستے سے ہم بستری بالکل ممنوع ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اعضاء مخصوص بالکل اچھے حالت میں رہے اور صحت مند کارکردگی کا حامل ہو تو قطعی طور پر اس طرف خیال نہ لائیں۔ مزید آگے پروفیسر میسی بیان کرتے ہیں کہ حالات اور واقعات کے پیش نظر یہ بات آیا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ اس بد فعل میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے اندر ایسی بیماری جنم لیتی ہے کہ میری تحقیق کے لیے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ مثلاً اکثر عطش اور سوزاک میں مبتلا دیکھے گئے ہیں۔ ان میں بعض ایسے ہیں جو ہمیشہ خصنتین کی کھجلی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کی دیگر وجوہات کے علاوہ یہ وجہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ عورت کی پچھلی طرف سے جماع کرتے ہیں۔ اگر جس کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کرے تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ والسلام۔